بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ہمیں شاہد خان ہیں نیدرلینڈز میں، ان سے ایک سوال موصول ہوا ہے. آئیے پہلے وہ سوال سن لیتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں. السلام علیکم باسط صاحب، شاہد خان عرض کر رہا ہوں نیدرلینڈ سے. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے، میری حال ہی میں ایک انڈیا کے ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے ساتھ میری بحث ہوئی تھی مسئلہ کشمیر پر، اور میں نے یہ چیز کافی دفعہ آبزرو کی ہے کہ جب بھی کسی انڈین سے آپ بحث کرتے ہیں آن دا کشمیر کانفلکٹ، وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن اور شملہ ایگریمنٹ کا حوالہ دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن اور شملہ ایگریمنٹ کو دیکھتے ہوئے ایک یو این مانیٹر ریفرینڈم یا پلیبسٹ کشمیر میں اب پاسبل نہیں ہے. تو آپ کس حد تک اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب پاکستانیوں کو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن یا شملہ ایگریمنٹ کا حوالہ دیا جاتا ہے، سو واٹ آر دا فیکٹس دیٹ وی نیڈ ٹو یوز ٹو کاؤنٹر دس پوائنٹ؟ تھینک یو ویری مچ سر اینڈ لوکنگ فارورڈ ٹو اے پازیٹیو رسپانس فرام یو. جی شاید آپ کا سوال کیونکہ تاریخی نوعیت کا ہے اور بڑا اچھا سوال بھی ہے، اور اس میں بہت سی کنٹروورسی بھی ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ہمارا ماننا یہی ہے کہ یہ جو سو کالڈ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے، یہ اس پہ دستخط ہوئے تھے 27 اکتوبر کو مہاراجہ ہری سنگھ نے، 27 اکتوبر 1947 کو، جبکہ انڈیا کا کلیم یہ ہے کہ یہ 26 اکتوبر کو ہوا تھا. اور یہ تاریخیں اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ ہمارا جو نقطہ نظر ہے تاریخی حوالے سے کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے دستخط ہونے سے پہلے ہی بھارت کی فوجیں سری نگر میں آ گئی تھیں، اور کوئی قانونی جواز اس وقت تک نہیں بنتا تھا. بلکہ اس سے پہلے بھی پٹیالہ ریجیمنٹ کی جو فورسز تھیں وہ تو 17 اکتوبر سے وہاں موجود تھیں. اس وقت کا جو جموں اور کشمیر پرنسلی اسٹیٹ تھی. تو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہے وہ بھی، اور پھر کبھی ہم نے اس کو اوریجنل دیکھا نہیں ناظرین شاہد صاحب، کیونکہ وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن میں کیا ہے کدھر ہے. پہلی دفعہ جو اس کا امیج ہمیں ملا کاپی، وہ پٹیل پیپرز ہیں جو کہ 1972 یا 1974 میں شائع ہوئے، مجھے اب ایگزیکٹ سال یاد نہیں ہے. لیکن انسٹرومنٹ آف ایکسیشن یقیناً جو ہے انڈر پریشر سائن کیا گیا تھا. پاکستان کے ساتھ مہاراجہ ہری سنگھ نے پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ یہی کہا تھا کہ میں ابھی تیار نہیں ہوں نہ پاکستان کو جوائن کرنے کے لیے نہ بھارت کو. تو ایک اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ، پاکستان نے تو اس کو مان لیا، لیکن بھارت نے تھوڑا بہت جو ہے اس پہ ریلکٹنس شو کی. تو ان کے ارادے پہلے سے ہی بہت ہمیں معلوم تھا پاکستان کو کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن چلے مان بھی لیتے ہیں اگر ہوا ہے، لیکن وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہے اس کے بعد جنگ ہوئی پاکستان بھارت کے درمیان. ہمارے کچھ قبائلی لوگ چلے گئے، اور پھر آزاد جو اس وقت آزاد جموں اور کشمیر ہے اس علاقے کو آزاد کروایا. تو پھر بھارت ہی لے کر گیا سیکیورٹی کونسل میں یہ ایشو، اور پھر وہاں جو بھی ریزولوشنز پاس ہوئیں 1948 سے لے کر 1957 تک، تقریباً 11 ریزولوشنز ہیں. اس میں بھارت نے ہمیشہ یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ وہاں پہ ریفرینڈم کروائے گا تاکہ معلوم کر سکے کہ پاکستان کے ساتھ کشمیری آنا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. اب مجھے معلوم ہے کہ آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ اکثر بھارت کے ہمارے جو دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ایک 13 اگست 1948 کی ایک ریزولوشن ہے جو کہ یونائٹڈ نیشنز کمیشن آن انڈیا اینڈ پاکستان کی ریزولوشن ہے، وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن نہیں ہے. اس ریزولوشن میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اپنے سارے ٹروپس وہاں سے نکالے آزاد جموں اور کشمیر سے، اور پھر پلیبسٹ کی تیاریاں ہوں گی. یو این پلیبسٹ جو ہے ایڈوائزر وہاں پہ آئے گا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، ایڈمنسٹریٹر، پلیبسٹ ایڈمنسٹریٹر. لیکن ہمیں چونکہ بھارت پہ یقین نہیں تھا، اس لیے ہم سیکیورٹی کونسل کے پاس دوبارہ گئے کہ جی آپ پاکستان پہ کیوں آپ انسسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے پاکستان اپنی فوجوں کو وڈرا کرے. تو پھر ہماری ایک کہنے پہ یو این سیکیورٹی کونسل نے پھر ایک اور ریزولوشن پاس کی 1952 میں،
جس کے تحت پاکستان کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ آزاد جموں کشمیر میں 3000 سے 6000 تک کی فوجیں وہاں رکھ سکتا ہے، اور اسی طرح بھارت کو یہ پرمیشن دی گئی کہ وہ 12000 سے 9000 سے 18000 تک کی فوجیں وہاں رکھ سکتا ہے۔ تو یہ اس میں یہ کہنا کہ پاکستان جو ہے پاکستان نے جو قرارداد ہے اس پہ عمل نہیں کیا، بالکل غلط ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ UN سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن نہیں تھی 13 اگست 1948 والی، وہ کمیشن کی ریزولوشن تھی، جبکہ 1952 کی جو ریزولوشن ہے وہ سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن ہے۔ تو یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ فرق ہے۔ پھر جو ہے ابھی بھی جب بھی کبھی بات ہوتی ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان تیار ہے فوجیں نکالنے کا، جو UN کی ریزولوشن ہے 13 اگست کی۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ پہلے آپ مانیں تو صحیح کہ یہ آپ کا انٹیگرل پارٹ نہیں ہے۔ جب آپ یہ مان لیں گے کہ انٹیگرل پارٹ نہیں ہے، اور جب آپ یہ بھی مان لیں گے کہ ہم یہاں پلیبسسٹ کروا لیں گے، تو پھر پاکستان جو بھی ریزولوشن میں ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اصل تو مسئلہ بھارت کا ہے کہ وہ تسلیم ہی نہیں کر رہا کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہمارا اکھنڈ، یہ ہمارا جو ٹوٹ انگ ہے۔ تو جب آپ یہی باتیں کر رہے ہیں تو پاکستان کس طرح ان ریزولوشنز پہ عمل کر سکتا ہے؟ تو جو بھارت کا بیانیہ ہے یا جو ان کے آرگومنٹس کے، بالکل ان میں کوئی جان نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان اور کشمیریوں کا اتنا زبردست مقدمہ ہے، قانونی اعتبار سے بھی اور سفارتی اعتبار سے بھی، لیکن ہم اس پہ کچھ کام کر نہیں سکے بدقسمتی کے ساتھ۔ اور 5 اگست کے بعد تو حالات بالکل ہی کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ ہم بالکل ایک قسم کا جو ہے ایک احساس یہ ہونے لگا ہے کہ شاید اب ہمارے بس کی بات نہیں رہی بدقسمتی کے ساتھ۔ اب جو کرنا ہے وہ کشمیری خود ہی کریں گے، اور جہاں تک میں کشمیریوں کو جانتا ہوں وہ کبھی بھی اپنے حق خود ارادیت کے جو یہ ان کا حق ہے اس سے دستبردار نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اور تحریکوں میں وقت لگتا ہے کامیاب ہونے میں، تو اس لیے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کا حامی و ناصر ہو، ان کی مدد، غیب سے مدد فرمائے، تاکہ ان کو جو ان کا حق ہے آزادی وہ ان کو مل سکے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ۔